Grade 11, Unit number 1. Chapter name is Responsibilities of Youth. Responsibilities ذمہ of youth نوجوانوں کی یعنی نوجوانوں کی ذمہ داریاں. Question دیکھتے ہیں. Question number 1 ہے Why does the قائد stress on youth to be continuously vigilant? Why does the قائد stress قائد اعظم کیوں زور دیتے تھے on youth نوجوانوں پر to be continuously vigilant کہ وہ مسلسل ہوشیار رہیں یعنی قائد اعظم کیوں زور دیتے تھے نوجوانوں پر کہ وہ مسلسل ہوشیار رہیں. آنسر از قائد اعظم stresses upon the youth قائد اعظم زور دیتے تھے upon the youth نوجوانوں پر to be constantly vigilant مسلسل ہوشیار رہنے کے لیے because کیونکہ our country faces great challenges ہمارا ملک faces سامنا کر رہا ہے great challenges بڑے مشکلات کا challenges مقابلوں کا and difficulties اور مشکلات کا both from within یعنی اندر سے within اندر سے and outside اور باہر سے the country ملک کے باہر سے. قائد told the youth to be vigilant and beware of the fifth columnist. قائد نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ ہوشیار رہیں vigilant ہوشیار رہیں and beware of the fifth columnist اور پہچان رکھیں fifth columnist کی fifth columnist کہتے ہیں وہ لوگ جو ملک کے اندر سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور جن کو باہر سے سپورٹ کیا جاتا ہے. insincere غیر مخلص and selfish people اور خود غرض لوگوں سے. in their own country اپنی ہی کنٹری کے. they should guard against and weed out selfish people. they should guard against ان کو حفاظت کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے and weed out اور خاتمہ کر دینا چاہیے. weed out خاتمہ کرنا selfish people ایسے خود غرض لوگوں کا and support only those اور support کرنا چاہیے یعنی ساتھ دینا چاہیے صرف ان لوگوں کا who are really true جو در حقیقت سچے ہیں honest ایماندار ہیں and selfless اور بے لوث servants خدمتکاروں کی of the state ملک کے. Similarly اسی طرح the external elements بیرونی عوامل along our borders ہمارے سرحدوں کے ساتھ ہولڈس رکھتے ہیں گرجز کہتے ہیں کینہ بغض حسد against our country ہمارے ملک کے خلاف. after being strongly disappointed by the establishment of Pakistan قیام پاکستان سے شدید disappoint یعنی مایوس ہو جانے کے بعد they have now turned their attention اب انہوں نے اپنی توجہ مبذول کر لی ہے to disrupting their state by encouraging provincialism. ڈسٹرپٹنگ کہتے ہیں مداخلت کرنا یعنی وہ اب ملک کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں بائی انکریجنگ یعنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں پروونشلزم صوبائیت کی. صوبائیت کہتے ہیں ملک کے اندر صوبوں کو تقسیم کرنا. انڈیا واز امپیڈنگ دیئر پروگریس. امپیڈنگ مینس رکاوٹ ڈالنا خلل ڈالنا دیئر پروگریس ترقی میں بائی ود ہولڈنگ روک کر کیش بیلنس یعنی پیسہ روک کر شیئر آف ملٹری اکوپمنٹ شیئر حصہ آف ملٹری اکوپمنٹ جو فوجی ساز و سامان تھا اینڈ کمپلیٹ اکنامک بلاکڈ مکمل اقتصادی ناکہ بندی آف دیئر پروونس ان کے صوبے کی. ہینس لہٰذا a great responsibility ایک عظیم ذمہ داری rest upon the shoulders کندھوں پر پڑتی ہے of our youth ہمارے نوجوانوں کے to be vigilant کہ وہ ہوشیار رہیں alert باخبر رہیں and beware elements عوامل کی who can harm جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں our country ہمارے ملک کو. Our next question is what according to قائد کے مطابق is the prime responsibility of youth کیا ہے بنیادی ذمہ داریاں نوجوانوں کی یعنی قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. اکارڈنگ ٹو قائد کے مطابق the prime responsibilities of youth نوجوانوں کی بنیادی ذمہ داریاں is the achievement of quality education حاصل کرنا ہے کوالٹی معیاری ایجوکیشن تعلیم along with preparation تیاری کے ساتھ ساتھ and readiness for the future role ریڈینس آمادگی فار دا فیوچر رول مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے کی. دے شوڈ سوللی کنسنٹریٹ توجہ ان کو چاہیے کہ وہ توجہ دیں آن دیئر اسٹڈیز اپنی ایجوکیشن پر اپنی پڑھائی پر اینڈ کیپ اوے فرام ایکٹیو پالیٹکس اور دور رہیں پولیٹکس سے یعنی سیاست سے. دے شوڈ اڈاپٹ اے کنسٹرکٹیو اسپرٹ ان کو چاہیے کہ وہ اڈاپٹ کریں کنسٹرکٹیو اسپرٹ یعنی تعمیراتی سوچ رادر دین اس کے بجائے دا ملیٹنٹ اسپرٹ آف دا پاسٹ ماضی میں ان کے ساتھ ان کے اندر جو جنگی جذبہ تھا یعنی ملک کے بننے سے پہلے تو تمام لوگوں کے اندر جنگی جذبہ تھا یعنی ملک کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا لیکن اب جب ملک بن چکا ہے تو اپنے اندر تعمیراتی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
دے شوڈ بی فیئر، انہیں مخلص ہونا ہوگا، ٹو دیم سیلوز اپنی ذات کے ساتھ، ٹو دیئر پیرنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اینڈ مینلی ٹو دا اسٹیٹ اور خاص طور پر اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. ان دس وے اسی طرح سے دے کین اکوپڈ، وہ اپنے آپ کو مسلح کر سکتے ہیں. اکوپ کہتے ہیں ہتھیار رکھنا، وہ ہتھیار ان کے پاس ان کی ایجوکیشن ہے. دیم سیلوز اپنی ذات کو، فار دا بیٹل آف لائف، زندگی کی جنگ کے لیے، دیٹ لائز اہیڈ آف دیم، جو کہ ان کے سامنے ہے. اونلی دس دے ول بی این ایسٹ، صرف تب ہی یہ ایسٹ ہوں گے یعنی اثاثہ ہوں گے. کون؟ نوجوان. سورس آف اسٹرینتھ اور طاقت کا ذریعہ ہوں گے. اینڈ دا پرائڈ آف دیئر اسٹیٹ، اور اپنے ملک کا فخر ہوں گے. اونلی دس، صرف تب ہی دے کین ہیلپ ان سالونگ دا گریٹ سوشل، وہ مدد کر سکتے ہیں سالونگ، حل کرنے میں، گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس، کئی معاشی اور سماجی پرابلمس، مسائل کو، آف دا اسٹیٹ، ملک کے. اینڈ انیبل اٹ ٹو بیکم، اور قابل بنا سکتے ہیں ملک کو، ٹو بیکم ون آف دا موسٹ پروگریسو، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، پروگریسو ترقی یافتہ، اینڈ اسٹرانگسٹ اور مضبوط نیشن، قوم آف دا ورلڈ، پوری دنیا میں. Question number 3 is, having read the text of the Qaid's speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth؟ یعنی اس چیپٹر کو پڑھ کر آپ بتائیں کہ قائد اعظم کون سی خصوصیات پڑھے لکھے نوجوانوں کے کردار میں دیکھنا چاہتے تھے؟ آنسر از دا قائد وانٹس ٹو سی، قائد اعظم دیکھنا چاہتے ہیں دا فالوئنگ ٹریٹس، مندرجہ ذیل ٹریٹس، خصوصیات، ان دا ایجوکیٹڈ یوتھ، پڑھے لکھے نوجوانوں میں. دے شوڈ بی ویجیلنٹ، انہیں ہوشیار ہونا چاہیے، اینڈ الرٹ، اور باخبر ہونا چاہیے، ٹو ڈسرن مینس انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، اینڈ فوائل، اور ناکام بنانا، دا ٹریپس، سازشوں کو، آف دا انٹرنل، ملک کے اندر سے، انٹرنل اندرونی، اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز، اور بیرونی دشمنوں سے. دے شوڈ فوکس، ان کو فوکس کرنا چاہیے، آن دا ڈیولپمنٹ آف ہائی مورل کیلیبر، بنانے میں ہائی مورل کیلیبر، اعلیٰ اخلاقی معیار، یعنی انہیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے اعلیٰ اخلاق بنانے میں. دے شوڈ گیو فرسٹ پرائیورٹی، انہیں اولین ترجیح دینی چاہیے، ٹو دا کمپلیشن آف ایجوکیشن، تعلیم مکمل کرنے میں. دے شوڈ بی فیئر ٹو دیم سیلوز، انہیں اپنے آپ کے ساتھ فیئر ہونا ہوگا، ٹو دیئر پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اینڈ ٹو دا اسٹیٹ، اور اپنے ملک کے ساتھ. دے شوڈ کلٹیویٹ دا ہائیسٹ سینس آف آنر، انہیں پروان چڑھانا چاہیے دا ہائیسٹ سینس آف آنر، اعلیٰ احساس عزت کو، سیلف لیس سروس ٹو دا اسٹیٹ، ملک کی بے لوث محبت کے احساس کو، اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی، اور ذمہ داری کے احساس کو. دے شوڈ بلڈ دا اسٹینڈرڈ آف یونٹی، انہیں معیار قائم کرنا چاہیے اتحاد کا، فیتھ، ایمان کا، اینڈ ڈسپلن، اور نظم و ضبط کا، انٹو دیئر پرسنالٹی، اپنی شخصیت کے اندر. دے شوڈ اڈاپٹ، انہیں اپنانا چاہیے اے کنسٹرکٹیو، تعمیری، اینڈ پراگمیٹک اپروچ، عملی نقطہ نظر. پراگمیٹک اپروچ کا مطلب ہوتا ہے نقطہ نظر، عملی نقطہ نظر، ٹورڈز لائف، زندگی کی طرف. دے مسٹ انڈرسٹینڈ دا پرنسپلز اینڈ ویژن آف آور فاؤنڈنگ فادر، دے مسٹ انڈرسٹینڈ، انہیں سمجھنا ہوگا، دا پرنسپلز، اصول، اینڈ ویژن، اور نظریہ، آف آور فاؤنڈنگ فادر، ہمارے بانی کا. بانی کون؟ قائد اعظم محمد علی جناح. Okay, the next question is, what advice does the Qaid give to the youth about the choice of career؟ یعنی قائد اعظم نے کیا ایڈوائس کی، کیا مشورہ دیا، کیا نصیحت کی نوجوانوں کو about the choice of career، کریئر چننے میں یا اپنا پیشہ چننے میں. قائد اعظم ایڈوائزز، قائد اعظم نے نصیحت کی the youth، نوجوانوں کو، to adopt، کہ وہ اپنائیں a wider، وسیع، more sensible، زیادہ معقول، اینڈ پریکٹیکل اپروچ، اور عملی انداز about the choice of career، اپنا پیشہ چنتے ہوئے. دا یوتھ شوڈ بی اویئر، یوتھ، نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے آف دا ویکنیسز، کمزوریوں کے بارے میں، آف دا اولڈ سسٹم، پرانے سسٹم کا، آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کے پرانے سسٹم کا، وچ پروڈیوسز اونلی کلرک، وہ سسٹم جو صرف پروڈیوس کرتا تھا صرف کلرک. یعنی نوجوانوں کو ہمارے پرانے ایجوکیشن سسٹم کے، ہمارے پرانے تعلیمی نظام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جن سے صرف کلرک پیدا ہوتے تھے، صرف کلرک ہی بن سکتے تھے. قائد ایڈوائزز دا اسٹوڈنٹ، قائد ایڈوائز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ، کہ وہ اس روش سے باہر نکلیں، اینڈ دیٹ مینٹیلٹی، اور اس سوچ سے باہر نکلیں، اسپیشلی ناؤ، خاص طور پر اب،
when they are living in free پاکستان، جبکہ اب وہ ایک آزاد ملک، آزاد پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلیم اتنی حاصل کرنے کے بعد صرف کلرک بنے. The government can take only a certain number of people. گورنمنٹ صرف کچھ لوگوں کو لے سکتی ہے جاب کے لیے. پیپل ان گورنمنٹ جابس، یعنی گورنمنٹ جابس میں صرف کچھ لوگوں کو ہی لے سکتی ہے. Therefore اس لیے they should desist، انہیں باز رہنا چاہیے from running after government services، گورنمنٹ جابس کے پیچھے بھاگنے سے. rather they should be courageous to try their luck، rather اس کے بجائے they should be courageous، ان کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے to try their luck، اپنی قسمت آزمائیں in new fields، نئے شعبوں کے اندر. in private sectors، private sectors میں such as banking، commerce، trade، law and so on. He also talk about the immense scope in technical education. انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وسیع اسکوپ کے بارے میں بھی بات کی. ایز دی کنٹری بیڈلی نیڈس ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل، جیسے کہ ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگوں کی. He also encourages، انہوں نے حوصلہ افزائی کی نوجوانوں کی، the youth، نوجوانوں کی to look for jobs، کہ وہ جابس دیکھیں، نوکریاں دیکھیں in new industries، نئی انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، انشورنس کمپنیز میں and commercial firms میں which will lead to the progress، جو کہ ترقی کا باعث بنے گا. progress ترقی and prosperity اور خوشحالی کا of the country، ملک کی. Okay. Next question is compare and contrast the youth of today with ideal youth of Quaid-e-Azam as described in his speech. Compare and contrast means compare کریں، یعنی فرق اور تضاد بتائیں کہ آج کی یوتھ میں اور جو یوتھ قائد اعظم چاہتے تھے ان دونوں میں کیا فرق ہے. The ideal youth of Quaid-e-Azam possesses the traits of hard work. The ideal youth، مثالی نوجوان اب قائد اعظم کا جو وہ چاہتے تھے، possess مالک ہوگا the traits of hard work، جس کے اندر خصوصیات ہوں گی hard work یعنی سخت محنت کرنے والا، responsibility ذمہ دار، devotion to studies تعلیم سے لگن رکھنے والا، discipline منظم، courage ہمت والا، fairness انصاف، کنسٹرکٹیو مائنڈڈنیس یعنی تعمیراتی سوچ، اینڈ نیشن بلڈنگ رول یعنی قوم بنانے والا کردار. قائد اعظم کی تمام خصوصیات، تمام ٹریڈس نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. قائد's یوتھ از این ایسٹ، قائد کا نوجوان ایک اثاثہ ہے. سورس آف اسٹرینتھ طاقت کا ذریعہ ہے. اینڈ آف پرائڈ ٹو دیئر اسٹیٹ اور اپنے ملک کا فخر ہے. آن دا ادر ہینڈ جبکہ دوسری طرف دا یوتھ آف ٹوڈے، آج کی یوتھ، آج کے نوجوان میں لیکس کمی ہے ان موسٹ آف دیز کریکٹرسٹکس، ان تمام خصوصیات کی. موسٹ آف دیم آر ناٹ لائل، زیادہ تر ان میں لائل نہیں ہیں یعنی ایماندار نہیں ہیں. ٹو اینڈ سنسیئر اور سنجیدہ نہیں ہیں. ود دیئر اسٹڈیز اپنی تعلیم کے ساتھ. سیل فونس اینڈ سوشل میڈیاز آر دیئر مین پاس ٹائمس، یعنی سیل فون اینڈ سوشل میڈیا ان کا اہم مشغلہ ہو گیا ہے. دے بلائنڈلی فالو دا ویسٹ اینڈ گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگس، وہ اندھوں کی طرح پیروی کر رہے ہیں دا ویسٹ، مغرب کی، اینڈ گیٹ ایڈکٹیڈ اور عادی ہو رہے ہیں، ایڈکٹیڈ ہو رہے ہیں ٹو ڈرگس. ڈرگس مینس منشیات. دے لک ڈاؤن اپان، وہ حقیر سمجھتے ہیں مینول اور لیبر ورک، ہاتھ سے کام کرنے کو اور محنت مزدوری کرنے کو. موسٹ آف دیئر ٹائم از اسپینٹ آن سپرفیشل سبجیکٹس، زیادہ تر ان کا وقت اسپینڈ گزرتا ہے آن سپرفیشل سبجیکٹس. سپرفیشل سبجیکٹس سطحی موضوعات پر یعنی ظاہری موضوعات پر. سچ ایز ہاؤ ٹو کیٹر ٹو دیئر اپیئرنس، جیسے کہ کیسے اپنی ظاہری حالت کو بہتر بنانا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو کیپ دیم سیلوز، اور کیسے وہ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، ریگارڈنگ دا لیٹسٹ ٹرینڈس ان فیشن. یعنی آج کی یوتھ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے وہ نئے آنے نئے فیشنز اور نئے ٹرینڈ سے کیسے خود کو اپڈیٹ رکھ سکیں، کیسے ان کو فالو کر سکیں. سو اٹ لیگس فار بیہائنڈ ان ٹرمز آف کریکٹر بلڈنگ، یعنی اب وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں ان ٹرمز آف کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کے لحاظ سے، ایز کمپیئر ٹو دا آئیڈیل یوتھ آف دا قائد، قائد کے مثالی نوجوانوں کے مقابلے میں. Question number 6 is having read the text of responsibilities of youth, what is your view could be the possible role of youth in crisis management of the country. یعنی یہ ٹیکسٹ رسپانسبلٹی آف یوتھ پڑھنے کے بعد آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے ایک نوجوان کا ملکی بحران کو ختم کرنے میں، مینیج کرنے میں؟ آنسر از کرائسس اینڈ ڈیزاسٹرز. کرائسس مشکلات، اینڈ ڈیزاسٹرز آفات، آر نیچرل ہیپننگس یعنی قدرتی ہیپننگس ہیں، قدرتی عوامل ہیں وچ کین ناٹ بی اوائڈڈ، جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. however
تاہم دیر افیکٹس کین بی ہائیلی ریڈیوس، ان کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں، ریڈیوسڈ کم کیے جا سکتے ہیں بائی پراپر پلاننگ، ایک مناسب منصوبہ بندی کر کے اینڈ مینجمنٹ اور انتظام کر کے. وی شوڈ ٹرین آر یوتھ، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا چاہیے ریگارڈنگ ہاؤ ٹو ٹیکل دس سارٹ آف سچویشن، کہ کیسے ان مشکلات کا حل نکالنا ہے، ٹیکل حل نکالنا. اینڈ ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف دا پٹ آف دا ڈیزاسٹر، یعنی کیسے ملک کو بھی اس آفت کے گھڑے سے نکالنا ہے. وی شوڈ ورک آن دا کیپیسٹی بلڈنگ، ہمیں قابلیت بڑھانے پر کام کرنا چاہیے. اینڈ کریٹنگ ریڈینیس ان دا یوتھ، یعنی نوجوانوں میں قابلیت بڑھانے اور آمادگی پیدا کرنے پر کام کرنا چاہیے. فار فیوچر کرائسس مینجمنٹ، کہ کیسے آگے فیوچر میں مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کیسے ان کو مینیج کرنا ہے. دا انٹیپڈ پوٹینشیل آف دا یوتھ، انٹیپڈ غیر استعمال شدہ پوٹینشیل صلاحیت آف دا یوتھ، نوجوانوں کی could be geared مرکوز کی جا سکتی ہیں ان دس ریگارڈ، اس حوالے سے. ان شارٹ، مختصراً، دا ویل ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، ڈسپلنڈ، منظم، ہارڈ ورکنگ، محنتی، اینڈ ٹیکنیکلی ساؤنڈ یوتھ، تکنیکی طور پر سمجھدار نوجوان، کین اسسٹ کمیونٹیز، اسسٹ مینس مدد کر سکتا ہے کمیونٹیز، معاشرے کی، ان میپنگ دیئر رسک، میپنگ مینس نقشہ بندی کرنا، دیئر رسک، ان مشکلات کی، اینڈ اڈاپٹنگ پروٹیکٹیو فیکٹرز، اور حفاظتی عوامل اپنانے میں. پروٹیکٹیو فیکٹرز، حفاظتی عوامل. دے میں ہولڈ لیڈرشپ پوزیشنز، وہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ بھی جا سکتے ہیں ود ان پروگرامز. دیٹ از وائی قائد لیڈ اسپیشل ایمفسائز آن دا پراپر گرومنگ آف دا یوتھ، یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے خاص زور دیا ہے نوجوانوں کی گرومنگ پر، ان کی تربیت پر. نیکسٹ کوشچن از قائد says not only has Pakistan survived the shock of the upheaval than ever. Which upheaval is he talking about? قائد نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف اس بدامنی کے صدمے کو برداشت کیا ہے than ever، پہلے سے زیادہ. اس لائن میں وہ کس upheaval یعنی کس بے امنی کی بات کر رہے ہیں؟ قائد اعظم is talking about، قائد اعظم بات کر رہے ہیں the unhappy events، ان ناخوشگوار حالات کی، واقعات کی that took place during the Punjab and Delhi Holocaust، جو کہ واقع ہوئے پنجاب اور دہلی کے ہولوکاسٹ یعنی دنگے فساد. دا اینیمیز آف پاکستان، پاکستان کے دشمن، انسائٹڈ رائٹس یعنی فسادات کو بڑھایا ہے، پاکستان کے دشمنوں نے فسادات کو بڑھایا ہے. ویئر اینڈ تھاؤزنڈس آف پیپل ور مرسیلیسلی کلڈ، جس میں ہزاروں لوگ بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیے گئے. اینڈ ملینز ور رینڈرڈ ہوم لیس، بے گھر کر دیے گئے، کئی ملین لوگ بے گھر کر دیے گئے. کانسیکوئنٹلی، نتیجن، thousands of refugees migrated to the newly established country، ہزاروں کی تعداد میں ریفیوجیز، مہاجر، migrated، ہجرت کر کے آئے to the newly established country، اس نئے بنے ملک میں. therefore، اس لیے پاکستان faced great challenges، پاکستان کو سامنا کرنا پڑا عظیم مقابلوں کا، چیلنجز کا، مشکلات کا. in rehabilitating these unfortunate refugees، یعنی ان بدقسمت مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. The enemies wanted to weaken and prevent the establishment of our country. The enemies، دشمن، wanted، چاہتے تھے، to weaken، کمزور کرنا چاہتے تھے، and prevent the establishment of our country، ہمارے ملک کو بننے سے پریونٹ کرنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے. قائد اعظم talks about the shock of this upheaval at the very inception of Pakistan، پاکستان اس upheaval کے بارے میں بات کر رہے تھے ایٹ دا ویری انسیپشن آف پاکستان، پاکستان بننے کے بالکل آغاز میں. اینڈ سیز دیٹ پاکستان ناٹ اونلی سروائیوڈ، کہ پاکستان نے نہ صرف سروائیو کیا ہے، نہ صرف اس کا مقابلہ کیا ہے دس upheaval، اس بدامنی کا، بٹ ایمرج اسٹرانگر، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط، اینڈ پہلے سے زیادہ مذمت زدہ، اینڈ بیٹر equipped، اور پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے لیس. کوشچن نمبر 8 از انٹرپریٹ اینڈ انالائز دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس فرام دا اسپیچ. اوکے، اسٹیٹمنٹ اے ہے بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امنگس آر سیلفس. اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ففتھ کالمسٹ مینس، ففتھ کالمسٹ کا مطلب ہوتا ہے دوز پیپل، وہ لوگ ہو آر ناٹ سنسیئر، جو سنجیدہ نہیں ہیں ٹو ونس کنٹری، اپنے ملک کے ساتھ. دے ایکٹ لائک ٹریٹرس، وہ غداروں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں. اینڈ دیئر ایم از ٹو ویکن دا کنٹری، اور ان کا مقصد صرف ملک کو کمزور کرنا ہوتا ہے. دیٹ از وائی قائد اعظم امپریسڈ اپان دی یوتھ ٹو بی اویئر آف دیم، یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے زور دیا نوجوانوں پر کہ وہ ایسے لوگوں کی پہچان رکھیں. اسٹیٹمنٹ بی دیکھیں، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے may swim. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے قائد اعظم ارج دا یوتھ، قائد اعظم
نوجوانوں پر زور دیتے ہیں ٹو ایلیمینیٹ دوز سیلفش پیپل کہ وہ خاتمہ کر دیں ایسے سیلفش لوگوں کا، ایسے خود غرض لوگوں کا who use young people in order to fulfill their nefarious schemes of harming Pakistan، جو کہ نوجوانوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے گندے عزائم کو پورا کرنے کے لیے تاکہ وہ پاکستان کو، ملک کو ہارم کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ Statement C is hitherto you have been following the route. All you think and hanker for is government service. Now I want you to get out of that route and that mentality, especially now that we are in free Pakistan. اس اسٹیٹمنٹ سے قائد اعظم کی کیا مراد تھی؟ قائد اعظم ایڈوائزز، قائد اعظم نصیحت کر رہے ہیں دا یوتھ، نوجوانوں کو اباؤٹ دیٹ چوائس آف کریئر کہ وہ کیسے اپنا کریئر چنیں۔ ہی سیز دیٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آفٹر گیٹنگ ڈگریز حاصل کرنے کے بعد، ایجوکیشن حاصل کر لینے کے بعد دے شوڈ ناٹ سرچ فار گورنمنٹ جابس، انہیں گورنمنٹ جابس کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادر فیلڈس آر آلسو اوپن فار دیم، دوسرے فیلڈس، دوسرے شعبے بھی ان کے لیے اوپن ہیں، کھلے ہیں۔